قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ اے میرے رسول آپ فرما دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں خود سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ اے رسول آپ فرما دیجئے، یہ قرآن ہے، اللہ پاک حکم دے رہا ہے، اے رسول آپ فرما دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں خود سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ آقا علیہ السلام سب سے پہلے ابن رحمان کی یعنی رحمان کے بیٹے کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب اسی نص میں موجود ہے۔ فرمایا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ واضح ہے کہ وہ رحمان کا بیٹا ہوتا۔ رحمان کا بولیے، اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ کا بیٹا ہونا ہی تقاضا کرتا کہ جس طرح اللہ کی رحمان کی عبادت کی جا رہی ہے اس طرح اس کے بیٹے کی بھی عبادت کی جاتی۔ میری بات یہاں تک سمجھ گئی یا نہیں؟ تو اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو حضور سب سے پہلے اس کی عبادت کیوں کرتے؟ اس لیے کہ وہ رحمان کا بیٹا ہوتا، اس لیے کہ وہ رحمان کا بولیے۔ تو یہاں سے قرآن پاک سے کیا استدلال ہوا، کیا دلیل اخذ ہوئی؟ دلیل یہ اخذ ہوئی کہ جو رشتہ کل کے ساتھ ہوتا ہے وہی رشتہ جز کے ساتھ ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی جی؟ اچھی بات پہ داد دینا اگر آپ کو سمجھ آئے تو اچھی بات پہ داد دینا باذوق ہونے کی علامت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہاں تک سمجھے یا نہیں؟ تو استدلال ہم نے کیا قرآن سے کہ جو حق کل کا ہے وہی حق اس کے جز کا ہے۔ جو رشتہ کل کے ساتھ ہوتا ہے وہی رشتہ بولیے، وہی رشتہ بولیے جز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے در حقیقت امت کو ایک عظیم رشتے کی پہچان کروائی جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ رسول آپ فرما دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحمان کا جز ہوتا، اور جو حق کل کا ہے وہی حق جز کا ہے۔ جو رشتہ کل کے ساتھ ہونا ضروری ہے وہی رشتہ، توجہ رکھیے گا، جو رشتہ کل کے ساتھ ہونا ضروری ہے وہی رشتہ جز کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو حاضرین، میں بھی سید ہوں، ہم خوشامد نہیں کرتے، حقیقت بیان کرتے ہیں۔ میں آپ سے کہنے لگا ہوں، آپ کے سامنے موجود سید ہو حضور قبلہ پیر سید عارف علی شاہ صاحب، یا ان سے لے کر اوپر تک امام حسن و حسین اور سیدہ کائنات تک، یہ سارے کے سارے سادات کل مصطفیٰ ہیں، یہ ان کا جزو ہے۔ یہ ان کا کیا ہے بولیے؟ جز ہے۔ مصطفیٰ کل ہے اور تمام سادات مصطفیٰ کا جزو ہیں۔ اب قرآن نے قاعدہ سمجھا دیا کہ جو رشتہ کل کے ساتھ ہوگا وہی رشتہ جز کے ساتھ ہوگا، وہی رشتہ بولیے نا جز کے ساتھ ہوگا۔ اب خدا اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا، یہ بفرض محال ہو رہا ہے، اصل میں ایک چیز ناممکن ہے اس کو فرض کیا جا رہا ہے، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ بفرض محال میں یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے بہت بڑی عقیدے کی اصلاح ہو رہی ہے۔ تو خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ بہت سے رشتے۔ سب سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ بندگی کا۔ سب سے بڑا رشتہ کیا بولیے؟ بندگی کا رشتہ ہے، عبادت کا رشتہ ہے۔ یہ قرآن پاک میں غور و فکر ہے، یہ کسی کی تقریر نہیں ہے جو میں لکھ کے لایا ہوں، یہ قرآن پاک میں ذاتی غور و فکر۔ اور ویسے بھی میں سید ہوں، سید کسی کی علمی چوری نہیں کرتے،
کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں کسی سے بات سنی اپنی طرف سے بیان کر دی نہ، سید بانٹنے والا ہوتا ہے، اللہ سبحان عطا کرنے والا ہوتا ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو ہم علمی چوری نہیں کرتے، یہ قرآن پاک میں غور و فکر ہے. خدا سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ بے شک اطاعت کا بھی ہے، یاد کا بھی ہے، ذکر کا بھی ہے، شکر کا بھی ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ کیا ہے؟ وہ ہے بندگی کا رشتہ، عبادت کا رشتہ. کیا ہے بولیے؟ بندگی کا. بندگی اور عبادت کا رشتہ. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو جز کو کل والے سارے حقوق مل جاتے، یہاں تک کہ حق کے بندگی بھی ملتا، حق کے عبادت بھی. ملتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اب رسول اللہ سے ہمارے کیا کیا رشتے؟ ہم حضور کی نبوت میں ایمان لاتے ہیں، حضور کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ سے شدید محبت کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی خدمت بجا لاتے ہیں، آپ پر درود و سلام کے ہدیے پیش کرتے ہیں، آپ کی بے ادبی سے 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں خدا کی. یہ رسول اللہ سے رشتے ہیں یا نہیں؟ بولیے بولیے، یہ سرکار سے رشتے ہیں یا نہیں؟ ان میں سے ایک رشتہ ایسا ہے، ایک رشتہ جو آگے متعدی نہیں ہوگا، جو آگے منتقل نہیں ہوگا، وہ ہے نبوت اور رسالت کا رشتہ. بے شک کیا بات ہے. سبحان نبوت اور رسالت. وہ بھی میرے آقا نے خود وضاحت فرما دی اپنے صاحبزادے کے بارے. فرمایا حضرت ابراہیم کے بارے، لو کان حیا لکان صدیقا نبیا، فرمایا اگر میرا بیٹا زندہ رہتا اللہ کا سچا نبی ہوتا. سبحان اللہ کیا بات. لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. ایک حق یہاں جزو مصطفیٰ کو نہیں ملے گا، وہ نبوت اور رسالت ہے. باقی جو حق کل کے، جو رشتہ اور جو حق کل رکھتا ہے وہی حق جز بھی رکھے گا. بے شک اور جو رشتہ کل کے ساتھ ہوگا وہی رشتہ بولیے جز کے ساتھ. جز کے ساتھ ہوگا. تو جس طرح اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا، قرآن نے کہا، تو جو رشتہ کل کا ہے وہ جز کو ملتا. تو ہر آل رسول، ہر سید، تمام اہل بیت رسول، سب کے سب حضور کے بدن مبارک کا جز ہے. سبحان اللہ کیا بات. لہٰذا جو محبت کا رشتہ سرکار کے ساتھ ہے وہی محبت کا رشتہ اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. جو ادب کا رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے وہی ادب کا رشتہ آل مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. جو خدمت کا رشتہ مصطفیٰ کے ساتھ ہے وہی خدمت کا رشتہ آل مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. اور جس طرح محبت سے درود و سلام ہم حضور کی ذات پہ پڑھتے ہیں تو صرف محض حضور کی ذات پہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے حضور کی آل کو بھی شامل کیا جائے گا. سبحان اللہ کیا بات. آپ درود و سلام پر تمام حدیث صحیحہ نکال لیں، حدیث حسنہ نکال لیں. میں شرط لگا رہا ہوں، سند کے اعتبار سے حدیث صحیح ہو یا حدیث حسن ہو، تمام درود و سلام پر حدیث صحیحہ حسنہ نکال لیں. جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کیف نصلی علیکم اہل البیت، اہل بیت آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے، کسی ایک جگہ بھی میرے آقا نے محض خود پہ درود پڑھنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ جہاں بھی تعلیم دی فرمایا مجھ پہ بھی درود بھیجو، میری آل پہ بھی درود بھیجو. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات. میری بات اب سمجھے گی؟ اور جس طرح حضور کی بے ادبی سے ہر دم بچتے ہیں، اس طرح حضور کا جز حضور کے اہل بیت کی بے ادبی سے بھی بچا جائے گا، ان کے بغض سے بھی بولیے بچا جائے گا. آپ کہیں گے بات تو سمجھ آ گئی، لیکن دل میں سوال اٹھتا ہے آخر کل والا حق جز کو کیوں ملے گا؟ اللہ سبحان اللہ کیا بات. آخر کل والا حق جز کو بولیے. کیوں ملے گی. ادھر میری طرف توجہ کیجئے گا، میں علماء کی توجہ چاہوں گا، صاحبان علم کی. ادھر دیکھیے یہ کپڑا ہے نا، اس کو ہم یہاں سے اگر کاٹ لیں تو کاٹ کے جو حصہ جدا ہوگا وہ جز ہوگا، یہ کل ہوگا. سبحان اللہ کیا بات ہے شاہ جی کیا بات. یہ جز ہوگا اور یہ بولیے کل ہوگا. فرق صرف یہ ہوگا کہ یہ جز ہے یہ کل ہے، باقی جو رنگ کل کا ہے وہی جز کا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ شاہ جی. توجہ کیجئے یار، جو رنگ کل کا ہے وہی جز کا ہے. جز کا ہے، جو دھاگا کل کا ہے وہی جز کا ہے. جز کا ہے. جیسی بنائی اور بنائی، اس کو بنایا گیا، بنائی کل کی ہے ویسی جز کی ہے، جیسی رنگت کل کی ہے ویسی جز کی ہے. وہ بڑی عظیم بارگاہ، میں نے صرف سمجھانے کے لیے مثال دی.
صرف سمجھانے کے لیے. کیا بات ہے کیا تو آپ کہیں گے آل رسول کو وہ حق کیوں ملے گا جو رسول حق رکھتے ہیں؟ بھی وجہ یہ ہے کہ آل مصطفیٰ میں وہی رنگ ہے جو مصطفیٰ میں رنگ ہے. کیا بات ہے ادھر آجئے تھوڑا سا. آل مصطفیٰ میں وہی رنگ ہے جو مصطفیٰ میں رنگ ہے, وہی رنگت ہے جو مصطفیٰ کی رنگت ہے. نہیں سمجھے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کا دیدار کرنا ہوتا امام حسن و حسین کو سامنے کھڑے کر لیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. وہی رنگت ہے جو مصطفیٰ کی رنگت ہے, وہی چمک دمک ہے جو مصطفیٰ کی چمک دمک ہے, وہی خوشبو ہے جو مصطفیٰ کی خوشبو ہے. تو بھائی جز اپنے کل کا آئینہ دار ہوتا ہے, کل اپنے جز میں پوری طرح عیاں اور ظاہر ہوتا ہے. اس وجہ سے قرآن نے آپ کو قاعدہ دیا قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدْ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو حضور اس کی سب سے پہلے عبادت کرتے. وجہ کیا ہے؟ وہ جزو خدا ہوتا ہے, وہ جزو. میری بات اب سمجھے؟ یہاں تک سمجھ گئے کہ نہیں؟ بولیے نا. اب دیکھیے ذرا توجہ کیجئے. آپ کہیں گے کہ یہ تو ایک فرض محال چیز ہے, ایک محال چیز کو فرض کیا گیا. خدا کا بیٹا تو نہیں ہے, خدا کا بیٹا. تو ہم یہ کہیں گے بے شک خدا کا کوئی بیٹا نہیں, خدا کا کوئی بیٹا. لیکن قرآن نے جو اصول دیے اگر ہوتا تو اسے حق کے بندگی ملتا یا نہیں؟ توجہ کیجئے. اگر ہوتا تو وہی حقوق ملتے یا نہیں جو خدا کے حقوق ہیں؟ ملتے یا نہیں؟ تو دلیل اخذ کر لی ہم نے کہ بے شک خدا کا کوئی بیٹا نہیں, خدا کا. لہذا وہاں تو حق خدا سے آگے کسی میں منتقل نہیں ہوا, لیکن مصطفیٰ کی آل اولاد تو ہے. مصطفیٰ کی آل اولاد تو وہاں حق منتقل نہیں ہوا, یہاں حق نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جائے گا. وہاں حق کسی میں منتقل, یہاں حق منتقل ہوگا. یہاں حق بولیے منتقل ہوگا. لہذا جو جو حقوق امت پر مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم, وہی حقوق امت پر آل مصطفیٰ کے ہیں. اب ہم نے اس کو پہچانا نہیں تو الگ بات ہے. ہم نے اسے کسی دور میں الا ماشاءاللہ سوائے کچھ اہل حق کے ہم نے وہ حقوق ادا نہیں کیے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن میں آپ کو سمجھا رہا حقوق وہی ہیں, حقوق بولیے وہی ہیں. اب آیت میں غور کیجئے. اللہ پاک نے فرمایا کل, میرے نبی فرما دیجئے, اے میرے نبی آپ فرما دیں, اعلان کر دیں, فرما دیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس سے جو ہم نے استدلال کیا ہے, دلیل اخذ کی ہے, وہ یہ کہ جو حقوق رسول کے وہی حقوق آل رسول کے. سمجھے یا نہیں؟ اب ذرا اس کو سامنے رکھیے گا, سامنے رکھ لیا جی. اس کو سامنے رکھ کے لفظ کل میں دیکھیں. اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ اعلان کر دیں. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ جز کو کل والے حقوق ملتے ہیں, یہ اعلان کر دیں. واہ واہ واہ, توجہ کیجئے یار. اے میرے نبی آپ اعلان کر دیں کہ جز کو کل والے حقوق ملتے ہیں, اس بات کا اعلان کر دیں. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ آل رسول کے حقوق بیان کرنا اور اس پر اعلان کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے, اور بیان کروانا سنت خدا ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ جز کو کل والے حقوق ملیں گے. اللہ نے فرمایا رسول آپ اعلان کر دیں, آپ بولیے بیان کر دیں. اور بیان کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو پتہ چلا کہ آل رسول کے حقوق بیان کرنا سنت مصطفیٰ ہے, اور بیان کروانا سنت خدا ہے, سنت. لہذا جو یہ بیان کروا رہے ہیں وہ خدا کی سنت پوری کر رہے ہیں, اور جو عاجز بیان کر رہا ہے یہ مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہے. سمجھے بات یا نہیں؟ اب اس میں مزید غور کیجئے. قرآن پاک کی آیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, قرآن ہے نا, کہا گیا اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین, تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا. اول پہ ذرا توجہ کیجئے. کیا اول کیا سمجھاتا ہے؟ اول یہ سمجھاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ کل کے ساتھ ہے اور اس کا کوئی جز بھی ہے
تو اس کو وہ حق دینے میں پیچھے نہ رہیں. کیا بات ہے. توجہ کریں, قرآن میں غور و فکر کریں, اول پہ غور کریں. اگر آپ کا کل کے ساتھ کوئی رشتہ ہے اور اس کل کا کوئی جز بھی ہے تو جز کو کل والا حق دینے میں پیچھے نہ رہے, کیا بات ہے. سبحان پیچھے, بلکہ اول العابدین سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ جز کو کل کا حق دینے میں پیچھے نہ رہو بلکہ دوسروں سے سبقت لے جاؤ. لہذا جو شخص آل رسول کا جتنا ادب کرتا ہے, آل رسول سے جتنی محبت کرتا ہے, ان کی جتنی خدمت کرتا ہے, ان کی جتنی اطاعت کرتا ہے جائز امور کے اندر, اور ان کے معاملے میں جتنا بے ادبی سے اجتناب کرتا ہے, احتیاط کرتا ہے, تو وہ عین اس کا جو حال ہے وہ حال مصطفیٰ ہے. وہ حال ہے, کیونکہ حضور فرما رہے انا اول العابدین. یہ اول پہ غور کیجئے, حضور فرماتے میں پیچھے نہ رہتا بلکہ سب سے آگے نکل جاتا. اس میں امت کو تعلیم ہے کہ آل رسول کا حق دینے میں پیچھے نہ رہا کریں, سید کی خدمت کرنے میں پیچھے بلکہ سب سے آگے نکلنے کی کوشش کریں. اہل بیت کی خدمت کرنے میں سب سے اگر کوشش کرنی ہے آگے نکلنے کی تو دنیا نہیں ہے اس کا مجال. میری بات سمجھے یا نہیں؟ تو دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش تو ہر کوئی کر رہا ہے, لیکن اول العابدین یہ سمجھا رہا ہے کہ تم آل رسول کو حق دینے میں سب سے آگے نکل جاؤ, سب سے آگے نکل جاؤ. میری بات اب سمجھے یا نہیں؟ اگلی ذرا غور کریں قرآن پاک کی آیت کے اندر. ایک اور نقطہ پیش کروں گا پھر ہم آگے چلتے ہیں, ورنہ میں پورا 2 گھنٹے کا خطاب اسی پہ بھی کر سکتا ہوں. کیا بات. توجہ کیجئے گا, ایک نقطہ اور پیش کرتا ہوں پھر ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. اگر کوئی رحمان کی عبادت کرتا اور رحمان کا بیٹا بھی ہوتا اور اس سے وہ منہ موڑے بیٹھا ہوتا, کیا رحمان اس کی عبادت قبول کر لیتا؟ توجہ کریں یار, کیا رحمان اس کی عبادت قبول کر لیتا؟ کیا اللہ اس کی عبادت قبول کر لیتا؟ بولیے نا. نہ کرتا, نا کبھی بھی نہ کرتا, مردود کر دیتا. میرے بھائیوں یہی چیز سمجھنے کی ہے. ہم نے رسول کے ساتھ تو محبت کے دعوے کیے, حضور کے ساتھ تو ادب کے دعوے کیے, حضور کے ساتھ تو عشق کے دعوے کیے, لیکن حضور کی آل اولاد کا قتل عام اور حضور کی آل اولاد کی بے ادبیاں یہ ہمیشہ کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں ہی ہوتی رہی. حضرت مولا علی المرتضیٰ یہاں سے خوش دل ہو کے گئے یا دکھی دل ہو کے گئے؟ بس یہ ایک چیز کا جواب دیجئے, دکھی دل ہو کے گئے یا خوش دل ہو کے گئے؟ اتنے ستائے گئے کہ آپ اپنی داڑھی پکڑ کے کہتے تھے تو کب خون سے رنگین ہوگی, تو کب خون سے رنگین ہوگی. اور امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا اور کئی مورخین نے بیان کیا, ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اللہ مجھے جلد ان کے درمیان سے اٹھا لے اور ان پر وہ حکمران مسلط کر جن کا یہ حق رکھتے ہیں, جن کے یہ سزاوار ہیں. تکلیفیں دی گئی اور بالآخر شہید کس نے کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم. یہ کوئی بے نمازی نہیں تھا. حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے جب یہ اچھا ہوتا تھا کسی دور میں, بعد میں بھی یہ کوئی شرابی زانی نہیں بن گیا. تو حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے گھر لینا ہو تو عبد الرحمن ابن ملجم کے پڑوس میں لے کے, یہ عالم ہے, یہ فقیہ ہے. تو آل رسول اہل بیت پر حملے کرنے والے جاہل کم اور عالم زیادہ ہوئے. یہ کیسی ہماری تاریخ ہے, کبھی ہم نے غور کیا؟ شہید کیا حضرت مولا کائنات کو, اور مولا علی کو علل اعلان کافر کہا گیا. پہلا شخص جس کے خلاف تکفیر ہوئی, جس کو کافر کہا گیا, وہ مولا علی. اور کافر کہنے والے کوئی یہودی, عیسائی, ہندو, سکھ تو نہیں تھے. مولا علی منبر پہ خطبہ دے رہے ہوتے, وہ کھڑے ہو کے کہتے تو کافر ہے, تو ہمیں درس دیتا, اور آپ مواخذہ نہیں کرتے تھے, پکڑ نہیں کرتے, فرماتے تھے کوئی بات نہیں, مجھے جو کہنا ہے کہہ لو. یہ برداشت ہے, یہ اہل بیت کی برداشت ہے, یہ نبی کے گھرانے کی برداشت ہے, یہ آل رسول کی برداشت ہے. اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم تو آپ سب کو اپنا سمجھتے ہیں لیکن آپ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے. اس لیے سادات نے کبھی فساد کا درس نہیں دیا, سادات نے کبھی فساد کا درس, ہمیشہ اتحاد کی کوشش. امام حسن مجتبی
آپ کو کن لوگوں نے شہید کیا؟ کیا وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ بولو نا، بولو نا۔ 7 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، جس علاقے میں کہ زہر دیا گیا 7 مرتبہ زہر دیا گیا۔ بالآخر جو آخری زہر تھا اس سے جگر مبارک کے ٹکڑے ہو کے باہر آتے چلے گئے۔ 70 سے زائد ٹکڑے ہو کے تشت کے اندر گرے۔ کنہوں نے شہید کیا؟ اے امت، کسی زمانے کو تو بدلیے، تاریخ کو بدل دیں۔ میں آج سادات کے در پہ بیٹھ کے آپ کے آگے یہ فریاد کر رہا ہوں، اور اگر آپ نے اس فریاد پہ کان نہ دھرے تو انشاءاللہ میرا اور آپ کا سامنا اللہ کے ہاں ضرور ہونا ہے، اور میں گواہی دوں گا کہ میں نے آپ تک پیغام پہنچا دیا۔ تاریخ کو بدل دیں، کم از کم اپنے دور میں اپنے نبی کی آل اولاد سے وفا کریں۔ آپ کی کربلا آپ کا دور ہے، آپ کی کربلا بولیے آپ اپنے دور میں اہل بیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کا امتحان ہے۔ تو امام حسین کو کنہوں نے شہید کیا؟ شہید ہوئے آپ، اور وہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاتھوں نہیں، سکھوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں۔ کربلا کی داستان دل خراش آپ کے سامنے۔ امام حسن کی ساری نسل کو لے لیجئے، آپ حضرت حسن مصنع کو لیں، آپ حضرت عبداللہ ماہد کو لیں، آپ حضرت نفس زکیہ کو لیں، ان کے بیٹوں کو لیں، سب شہید ہوئے۔ آپ امام حسین کی نسل دیکھ لیجئے، امام زین العابدین شہید ہوئے زہر سے، امام محمد الباقر کو شہید کیا گیا، ان کے بھائی امام زید کو شہید کیا گیا، امام جعفر صادق کو شہید کیا گیا، امام موسیٰ کاظم کو 19 سال جیل میں بند رکھا ہارون رشید نے بغیر کسی جرم کے۔ ایک وہم تھا دماغ پہ سوار کہ یہ کہیں حکومت کا اعلان نہ کر دے۔ 19 سال جیل میں بند رکھا، بالآخر زہر دے کے شہید کیا۔ امام علی رضا 24 سال کی عمر میں مامون نے شہید کروا دیا۔ امام محمد تقی کو زہر دیا گیا۔ نسل حسنی دیکھے یا حسینی دیکھے، تو میں آپ کے سامنے قرآن رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی فرما دیجئے اگر رحمان کا کوئی جز ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ میں اس سے دلیل یہ اخذ کر رہا ہوں، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا اور کوئی رحمان کی عبادت تو کرتا لیکن رحمان کے بیٹے کا دشمن ہوتا، ان سے بغض رکھتا، ان سے نفرت رکھتا، ان کا ذکر اسے اچھا نہ لگتا ہے، رحمان کے بیٹے کا ذکر اچھا نہ لگتا، تو کیا رحمان اس کی عبادت قبول کر لیتا؟ کیا اللہ اس کی عبادت قبول کر لیتا؟ بولیے نا۔ جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ رکھتی ہو لیکن حضور کی آل اولاد کے ساتھ عداوت، دشمنی، بغض، نفرت دلوں میں رکھتی اور حسد رکھتی ہو، ایسی قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ بارگاہ مصطفیٰ سے ان کے عشق کے دعووں کو مردود کر دیا جائے گا، اور ان کی یہ محبت کے دعوے کسی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ قرآن نے سمجھا دیا جو حق کل کا ہے وہی حق جزو کا ہے۔ لہذا حضور کی آل اولاد ایک حق سے محروم ہے، وہ حق نبوت ہے، وہ آگے نہیں چلا، وہ آگے باقی جو حق رسول کے ہیں وہ ان کی شان کے لائق، اہل بیت کی شان کے لائق، وہی سارے حقوق حضور کے جز اہل بیت کو بھی ملیں گے۔